الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل احترام امیر جامعہ صاحب قبلہ و محترم صاحب و میرے مربی معلم مشفق اساتذہ زین الفقہا حضرت شیخ الجامعہ صاحب و عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف صاحب، دکتور پروفیسر مولانا عبد المجید صاحب شہ نشین پر تشریف فرما، علماء کرام میرے ساتھی، مشائخ نظام اور دور دور سے تشریف لائے مہمان، علماء اور فاضلین، حفاظ اور عزیز طلباء، الحمدللہ ابھی آپ لوگ طلباء فاضل سے عربی اور اردو میں بہت ہی اچھے انداز سے تقاریر سماعت فرمائیں. مجھے عنوان دیا گیا ہے تذکرہ شیخ الاسلام. ہر سال آپ شیخ الاسلام کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود جب بھی جس سال بھی آپ تذکرہ سنیں گے یقیناً آپ کو اس میں کوئی نئی بات اور نئی چیز ضرور ملتی. عزیزان گرامی، شیخ الاسلام ان مقدس نفوس قدسیہ اور ان مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جن کے طریقے کو اپنا کر مسلمان نجات کا راستہ حاصل کر لیتا ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کے ساتھ ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا، انہی ہستیوں میں سے صلحائے امت میں سے شیخ الاسلام کا شمار ہوتا ہے. شیخ الاسلام کی زندگی عوام کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، اہل علم کے لیے اور ملازم حضرات کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ. آپ اپنی زندگی میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو آج بھی یقیناً دنیا میں نہ صرف عمل کرنے والا عزت کی زندگی گزار سکتا ہے بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے غیروں میں اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کا پتہ چلتا. میں شیخ الاسلام کا تذکرہ اشاروں کے ذریعے طالب علم کے زمانے سے آپ کو بتلاتے چلتا ہوں. جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے نابینا حافظ صاحب کے تفویض کیا حفظ کی خاطر، اور الحمدللہ یہ وہ ہستی ہے جن کے خون میں، جن کے رگوں میں فاروقی خون دم رہا ہے. آپ صرف 3 سال میں حافظ بن گئے.
جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ علوم دینیہ کی طرف توجہ کیے. ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاصل کیے. پھر بڑے بڑے دکن کے مشہور اساتذہ کرام کی خدمت میں ذانو ادب طے کیا، جن میں حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی، عبدالحلیم فرنگی محلی اور دیگر اساتذہ کرام ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بانی جامعہ کے شوق علم کا، حصول علم کا شوق کچھ اس طرح تھا کہ آپ کبھی درس کو ناغہ نہیں کرتے تھے. چاہے کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت کیوں نہ آئے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ درس ناغہ نہ ہو. یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے علمی برکت حاصل ہوتی ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث شریف میں ہے کہ مداومت کی برکت حاصل ہوتی ہے. جو طالب علم دوران درس پابندی کے ساتھ بیٹھتا ہے، یقیناً اس کو یہ فضیلت اور یہ حدیث شریف میں جو ارشاد فرمایا گیا، احب الاعمال کہا گیا، اس کا فیض اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ طالب علم یقیناً ترقی کے منزلیں طے کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 11-12 سال کا جو درس نظامی کی کتابیں تھے، آپ صرف 5 سال میں ان کتابوں کی تکمیل فرمائی اور 17 سال کی عمر میں آپ مکمل عالم فاضل فارغ التحصیل ہو. اندازہ لگائیے، یہ 17 سال کی عمر موجودہ دور کے اعتبار سے بچہ مولوی کے قابل بن رہا ہے، مولوی میں آ رہا ہے، لیکن آپ اس عمر میں کامل کی کتابیں بھی پڑھ لیے اور درس کے ساتھ ساتھ تدریس کے لائق بن گئے. عزیزان گرامی، آپ کے والد سرکاری ملازم تھے اور آپ کو بھی 18 سال کی عمر میں ملازمت مل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام سے ایک بڑا کام لینا چاہتا تھا کہ صرف ایک چھوٹی سی ملازمت کو اختیار کر کے ایک کونے کی گوشہ نشینی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام کو پیدا نہیں کیا تھا. شیخ الاسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ فاروقی نسب میں شیخ الاسلام سے اگر شمار کریں تو آپ سے سیدنا عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک 40واں واسطہ ہوتا ہے. آپ کے والد سے 39 واسطے ہوتے ہیں اور شیخ الاسلام کا واسطہ 40واں ہے. اب اندازہ لگا لیجئے کہ آپ فاروق نسب میں 40ویں واسطے ہیں، تو جس طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں اسلام لائے، اس وقت اسلام لانے والوں میں وہاں پر موجود لوگوں میں آپ 40 میں تھے. جس طرح 40 میں ہو کر اسلام کو اس انداز سے ظاہر کیا کہ اہل مکہ پر ظاہر ہو گیا کہ عمر اسلام لا چکے ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسان، نفسیات کو جاننے والے، آپ سمجھ گئے کہ عمر کیا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطل علل اعلان اپنا پوجا پاٹ عبادت کرے اور ہم حق پر ہوتے ہوئے چھپ چھپ کر عبادت کریں، یہ ممکن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کے پاس علل اعلان ہم بھی نماز ادا کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیا ہے اور مسلمان کس کی عبادت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 صحابہ
کرام کی 2 ٹکڑیاں بنائے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مکہ مکرمہ میں اسلام عام ہو گیا اور تمام لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ عمر جیسے بہادر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو ستانا یا تکلیف دینا آسان نہیں۔ تو حضرین کرام، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد اسلام کو تقویت ملی، یہ شیخ الاسلام 40ویں نسب میں 40ویں ہیں فاروق اعظم کے نسب میں، تو آپ سے بھی اسلام کو ایسی تقویت ملی کہ ایک طرف جامعہ نظامیہ جیسا عظیم ادارہ قائم کیا، تو دوسری طرف ایسے ایسے کتب آپ نے اپنے قلمی تحریرات چھوڑ گئے کہ نہ صرف 100 سال کے بعد اب تک بلکہ آنے والے صدیوں میں بھی وہ کتابیں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام دیتے۔ حاضرین، شیخ الاسلام ملازمت ترک کیے 1287 میں۔ وہ واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں سودی مثل کا، وہ واقعے کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے۔ جیسے ہی ملازمت چھوڑے آپ علم دین کی طرف توجہ شروع کر دی۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا، اس مقصد کی طرف آپ اپنا رخ کیے۔ فارغ وقت تھا، علماء طلباء کو جمع کرتے اور اپنے گھر میں درس دینے لگے۔ کچھ دن گزرے، واقعات ہوتے گئے، بہت سی تفصیل ہے، لیکن میں اہم واقعات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ 1292 6 ذی الحجہ کو حضرت زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ کو قوم مہدویہ کے کسی ایک نوجوان نے، پٹھان نے، عصر کی نماز کے بعد پیچھے سے ایسا وار کیا کہ آپ مسجد ہی میں شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ نے مہدویوں کے خلاف ان کے عقیدے کیا ہیں اور اہل سنت والجماعت کا حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ایک مفصل کتاب ہدیہ مہدویہ کے نام سے ترتیب دی تھی، جس کا جواب مہدویوں سے بن نہ پڑا، تو اس کے جواب میں کسی ایک پٹھان نے، کسی ایک روہلے نے حضرت زمان خان پر ایسا وار کیا کہ مسجد ہی میں آپ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت اہل سنت والجماعت کے لیے، علماء کے لیے بہت دکھ کا باعث جہاں پر بنا، وہیں پر غور و فکر کی بھی ایک دعوت دی گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر علماء حق اس طرح اگر ختم ہو جائیں تو پھر باطل کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ بجائے اس کے کہ علماء منتشر ہوں، ایک ایسا مستقل ادارہ ہم کو قائم کرنا چاہیے جہاں پر ابتدائی تعلیم نہیں بلکہ انتہا تک، تحصیل تک کی تعلیم دی جائے، اور اس مقصد کے لیے علماء جمع ہوتے رہے، میٹنگیں ہوتے رہے۔ 13 دن کے اندر 19 ذی الحجہ کو حضرت مظفر الدین معلی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام کے دست راست تھے، ان کے گھر میں ایک نشست ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور اس مدرسے کے صدر بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مدرسے کا اعلان 1292 میں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد اس سے 5 سال پہلے بانی جامعہ نے 1287 میں اپنے گھر میں رکھ چکے تھے، اور اس کا اعلان 1292 میں ہوا۔ اور اس مدرسے کے بنیادی مقاصد میں یہ ہے کہ یہاں سے اہل سنت والجماعت کے علماء تیار ہوتے رہیں اور باطل کا جواب دیتے رہیں، ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اگر تحریر ہو تو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے
درس کے ذریعے جس ذریعے سے علماء کو بند پڑتا ہے، اس طریقے سے مخالفین اور باطل فرقوں کا رد کرنا علماء اہل سنت کے لیے ضروری قرار دیا۔ حاضرین، زمان خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے شہادت، یہ غفران مکان نواب محبوب علی بادشاہ کے استاذ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد مسیح الزمان جو زمان خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں، ان کو مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کی وجہ سے اس بڑی ذمہ داری کو قبول نہیں کیے اور بغیر کسی استفسار کے شیخ الاسلام کا نام تجویز کیے اور مسیح الزمان نے مکمل کارروائی کر دی کہ غفران مکان محبوب علی پاشا کی تعلیم کے لیے حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ دیکھیے، ایک طرف ترک ملازمت کی وجہ سے آپ توکل کی زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام انتظامات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا داروں سے اور دنیا سے کنارہ کش ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح الزمان نے کارروائی مکمل کر کے جب شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو غفران مکان کا اتالیق مقرر کیا گیا ہے، آپ کو ان کو پڑھانا ہے، تو اس پر بانی جامعہ خوش نہیں ہوئے۔ یہ نہیں فرمائے کہ کتنا اچھا موقع آ گیا، نہیں، فرمائے کہ میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اور یقیناً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہیں۔ تو بانی جامعہ استاذی بادشاہ کے استاد بننے کو پسند نہیں فرمائے، کہنے لگے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس پر حضرت مسیح الزمان نے کہا کہ میں آپ قبول کر لیں گے، یہ سمجھ کر میں نے تمام کارروائی مکمل کر لی، اب آپ کو صرف درخواست دینا باقی ہے۔ تو اس پر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر لوں گا۔ اللہ والوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی استاذی، اس کے باوجود فرما رہا ہے میں استخارہ کر لوں گا۔ استخارہ کیا گیا تو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ آپ بادشاہ کے دربار میں کچھ عرضی پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور بھی یہی ہے کہ میں محبوب علی پاشا کا استاد بن، اس کو قبول کر لیے۔ اور یہ سلسلہ چلتے رہا، ادھر جامعہ نظامیہ کی صدارت اور یہاں کی تعلیم بھی چلتے رہی اور بادشاہ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ 1302 میں آپ مکہ مکرمہ بغرض حج وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات علماء کے لیے خاص طور پر قابل غور ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ کو جس انداز سے چلایا ہے، 10 سال میں جامعہ نظامیہ کا معیار اتنا بلند ہو گیا تھا کہ دور دور سے لوگ حصول علم کے لیے جامعہ نظامیہ آنے لگے۔ سبوں کی تعداد ہو گئی، لیکن جب بانی جامعہ 1307 میں مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ کیے اور وہاں پر جا کر رہ گئے تو آپ کو مسلسل خواب میں یہ بتلایا جا رہا تھا کہ دکن تشریف لے جائیں، جامعہ نظامیہ کو سنبھالیں۔ یقیناً جس پودے کو آپ نے بویا
اور مسلسل 10-12 سال تک سینچا۔ اب وہ پودا بانی جامعہ کے نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا رہا تھا۔ یہ وہ پودا تھا جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتلا دیا کہ جاؤ اس کی خدمت کرنا ہے، لیکن بانی جامعہ مسلسل آپ 3 مرتبہ خواب دیکھے، لیکن اصرار یہی تھا کہ یہاں پر رک جائیں، اس لیے کہ تمنا تھی کہ اسی مقام پر اسی مٹی میں دفن ہو جائیں۔ لیکن جب مسلسل یہ چیز ہوئی تو بانی جامعہ نے پھر فرمایا کہ میں استخارہ کر لوں گا۔ استخارہ کیا گیا تو بانی جامعہ کے والد ایک بچے کو، ایک طالب علم کو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اس کو پڑھاؤ۔ تو بانی جامعہ نے سمجھ گیا کہ مقصد یہ ہے کہ پھر میں پلٹ کر دکن جاؤں اور جامعہ نظامیہ کی ذمہ داری کو سنبھالوں۔ اب جو واپس آئے، جو عموماً ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہے، یہ اس وقت تجدید کی گئی جامعہ نظامیہ کی۔ بانی جامعہ جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو یہاں پر بہت سے نقائص آ گئے، علم میں تنزل آ گیا، اور طلبہ جو دور دور سے تشریف لا رہے تھے ان کا آنا موقوف ہو گیا۔ تنزل کی طرف جب آنے لگا، جس مقصد سے یہ جامعہ قائم کیا گیا تھا وہ مقصد جب پورا نہیں ہونے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جاؤ، اگرچہ کہ تم مجھ سے دور ہو لیکن میرے دل سے قریب ہو، میرا کام کر رہے ہو، اور جو مسلمان، جو اہل سنت والجماعت کا عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ مدینہ منورہ سے دور ہوگا لیکن آقا سے وہ دور نہیں۔ حاضرین کرام، بانی جامعہ تشریف لائے، آنے کے بعد عثمان علی پاشا کے استاد مقرر ہوئے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ صدر الصدور اور اس کے بعد معین المحام کے 2 بڑے عہدے سپرد کر دیے گئے۔ بانی جامعہ ان ذمہ داریوں کو مکمل طریقے سے نبھانے لگے۔ بانی جامعہ کا یہ عمل تھا، بانی جامعہ کا یہ عمل تھا کہ جب آپ دفتر جاتے تو دفتر میں کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، ذمہ داری پوری طریقے سے کرتے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو اسی انداز سے نبھائیں۔ تو عزیزان گرامی، بانی جامعہ نظامیہ جب تشریف لائے تو یہاں پر سب سے اہم کام آپ نے جامعہ نظامیہ کے قیام کے ساتھ جو کیا، تصانیف کا سلسلہ ہے۔ اور یہ تصانیف اس وقت اٹھنے والے نت نئے فرقوں کا جواب تھا۔ قادیانیت اٹھ رہی تھی شمالی ہند سے، لیکن سب سے پہلے اس کا جواب دیا گیا جنوبی ہند سے افادت الافہام کے ذریعے۔ وہاں سے غیر مقلدیت اٹھنے لگی تو بانی جامعہ نے یہاں سے حقیقت الفقہ کے نام سے جواب دیا۔ اور سب سے اہم چیز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھری مدینہ منورہ میں تصنیف کی ہوئی کتاب انوار احمدی، جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، میلاد اور سلام سے متعلق بہت ہی عمدہ بہترین تصنیف۔ عزیزان گرامی، بانی جامعہ نظامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور اہل سنت والجماعت کا کام اس ادارے سے کرتے رہے۔ آج اس دور میں بعض نئے کچھ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ صلح کلی والا ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو نظامی حضرات ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو کسی اور کے سند کی ضرورت نہیں ہے۔
ہماری سنیت کے لیے کسی اور سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو سند ہمارے آقا سے مل چکی ہے کہ ہم وہاں سے سنی ہیں. اور جب جامعہ نظامیہ قائم ہوا 1313 میں، جب سب سے پہلی مرتبہ فاضلین کرام کو، فارغین کو سندیں دیے گئے، تو اس پر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سندوں پر دستخط کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کا جو فارغ ہے وہ مستند طریقے سے اہل سنت والجماعت کا ہے. تو حاضرین یاد رکھے کہ کسی اور کے بولنے سے، کہنے سے ہماری سنیت ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم سنی ہیں، سنی تھے اور سنی رہیں گے. ہمارا مسلک سنیت ہے. اگر کوئی کسی اور مسلک کا ہے تو اندازہ لگا لیں ہم کو سنیت کا کام کرنا ہے. اور 73 فرقوں میں ناجی فرقہ صرف سنی. اگر کوئی اور کام اور نام کہتا ہے تو وہ خود سوچ لے کہ ان 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ ہے. اگر سنی ہے تو اس کو اعتراض کا حق پیدا نہیں ہوتا. تو حاضرین یہ وہ چیزیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے چیزیں تو بولنا تو بہت تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ.